8 بج رہے تھے۔ اینا حیران بھی ہوئی ساری رات جاگ کر وہ اتنی صبح کہاں گیا ہے۔ وہاں شہر میں تو اس کا دن 1 بجے سے پہلے نہیں چڑھتا تھا۔ کمرے میں پھیلی ارمان خان کے سینٹ کی مہک بتا رہی تھی کہ وہ ابھی ابھی باہر گیا ہے۔ نینا کی آنکھ میں بھوک کے احساس سے کھلی تھی۔ رات کچھ کھایا ہی نہیں تھا، اب اسے ویکنس سے فیل ہو رہی تھی۔ نینا نے اپنا بکھرا وجود سمیٹتے ہوئے واش روم کا رخ کیا تھا۔ وہ اچھے سے فریش ہو کر آئی، لائٹ گرین کلر کا سوٹ پہنا اور کمرے میں پڑی ارمان خان کی وائٹ مردانہ شال کو خود پر اچھی طرح لپیٹتے ہوئے سر پر دوپٹہ اوڑھے باہر آئی تھی۔ ملازمہ سے پوچھنے پر پتہ چلا سب ڈائننگ روم میں ناشتہ کر رہے ہیں۔ نینا لاؤنج سے گزرتی ہوئی ایک راہداری سے ہوتے ہوئے آگے بڑھی تھی جہاں بڑا سا ڈائننگ ہال تھا۔ ایک طرف بڑی سی ڈائننگ ٹیبل رکھی تھی اور دوسری طرف زمین پر قالین بچھا کر گاؤں تکیے لگا رکھے تھے۔ نینا ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو حویلی کی تمام خواتین ڈائننگ چیئر پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھیں۔ نینا نے آگے بڑھ کر سب کو سلام کیا، کسی نے بھی اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ اب گینا خانم نے ایک نظر نینا کو دیکھ کر سچ سے ہلکی سی جنبش دی تھی۔ سامنے ہی راحیلہ خانم بیٹھی نینا کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زرمینے کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اٹھ کر نینا سے ملتی۔ زرمینے نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ نینا سب کے رویے دیکھ کر حیرت کے ساتھ الجھن کا بھی شکار ہو رہی تھی۔ سعدیہ بیگم چیئر سے اٹھ کر جلدی سے نینا سے گلے ملی تھی۔ مجھے پتا تھا ارمان کی پسند معمولی نہیں ہو سکتی۔ تمہیں دیکھ کر یقین ہو گیا ارمان خان نے کیوں تم سے شادی کی۔ جتنا سوچا تھا تمہارے بارے میں، تم اس سے کہیں زیادہ خوبصورت نکلی۔ سعدیہ بیگم نینا کی بے تحاشا خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئی تھیں۔ نینا سعدیہ بیگم کی تعریف پر جھیمتے ہوئے مسکرا اٹھی تھی۔ سعدیہ بیگم نے نینا سے سب کا تعارف کروایا تھا۔ نینا نے سب کو مسکرا کر دیکھا، باقی سب کے رویے تو ایک طرف۔ نینا آپ گینا خانم کا رویہ دیکھ کر بھی حیران ہوئی تھی۔ وہ ارمان خان زادہ کی والدہ تھی، اس کی ساس، مگر انہوں نے ملنا تو دور کی بات، اس کے سلام کا جواب بھی دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ نینا نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھی راحیلہ خانم اور ہیرا کو دیکھا جو بھی کٹیلی اور کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ نینا کندھے اچکاتی ناشتہ کرنے میں مصروف ہوگی۔ اسی اثنا میں ارمان خان زادہ ڈائننگ روم میں داخل ہوا تھا، ڈارک بلو کلر میں شلوار قمیض پہنے ہوئے، کندھوں پر آف کلر میں گرم مردانہ شال ڈالے، ہلکی ہلکی بیڈ میں خوشبو میں مہکا نکھرا بہت شاندار اور باروب لگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے ہیرا اور نینا کا اب گینا خانم ارمان خان کو دیکھتے ہوئے بہت خوشی سے اس سے گلے ملی تھی۔ ارمان خان سعدیہ بیگم کا پیار لیتا ہوا راحیلہ خانم سے سلام کیا تھا۔ ارمان خان نے سعدیہ بیگم سے پیار لیتے ہوئے راحیلہ خانم سے سلام کیا تھا۔ ارمان خان کی نظریں اپنی بیوی پر جا ٹھہری تھی جو سر پر دوپٹہ اوڑھے اس کی شال اپنے گرد اچھی طرح لپیٹے ناشتہ کر رہی تھی۔ ارمان خان جس کا اب گینا خانم سے مل کر وہاں سے جانے کا ارادہ تھا، مگر اب اس کے قدم وہیں پر جم گئے تھے۔ وہ دوپٹہ سر پر اوڑھے اپنے گرد اس کی شال لپیٹے سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ارمان خان بے اختیاری میں بنا کسی کی پرواہ کیے نینا کی طرف بڑھا تھا اور نینا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے نینا کے جوس کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا۔ حویلی کی تمام خواتین اچنبھے سے ارمان کو دیکھ رہی تھیں جو نینا کا جھوٹا گلاس لبوں سے لگائے ہوئے تھا۔ ارمان خان زادہ تو کسی کا جھوٹا کھانا پسند نہیں کرتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے جھوٹا نہیں کھاتا تھا، اور اب سب کے سامنے نینا کا جھوٹا گلاس لبوں سے لگایا ہوا تھا۔ سب کو ارمان خان زادہ کی زندگی میں نینا کی اہمیت کا اندازہ اچھے سے ہو گیا تھا۔ حویلی کے مرد اپنی عورت کے ساتھ سب کے سامنے اچھا سلوک کر لیں یہ ناممکن تھا، اور وہ نہ صرف بس اس کے قریب کھڑا تھا بلکہ جوس پیتے اسے اپنی میٹھی نظروں کے حصار میں بھی لیے ہوئے تھا۔ ہیرا یہ سب دیکھ کر اپنے زخمی دل کو سنبھالتے ہوئے چیئر چھوڑ کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی، اور راحیلہ خانم بھی غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ اب گینا خانم کو بھی ارمان کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ نینا نے اس دوران نظر اٹھا کر بھی ارمان کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ ارمان خان سے ابھی بھی ناراض تھی۔ پوری رات جو اسے اپنی شدتوں میں بکھوئے رکھا، اسے ایک پل سانس لینے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اتنی ستم ظریفی کے بعد صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی
وہاں سے چلا گیا تھا، اس لیے وہ ارمان خان زادہ سے روٹھی روٹھی بیٹھی تھی۔ نینا ارمان کی نظریں خود پر مسلسل محسوس کرتے ہوئے اب پزل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دوپٹہ سر سے پھسل کر اس کے کندھوں پر آ گیا تھا۔ ارمان خان نینا کے چیئر کے پیچھے سے ایک طرف اپنا ہاتھ جماتے ہوئے تھوڑا سا جھک کر دوسرے ہاتھ سے نینا کے سامنے پڑی فروٹ باسکٹ میں پڑے سیب کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اب ارمان کی سانسیں نینا کے ایک کندھے پر سے ہوتے ہوئے اس کی کان کی لو پر ٹکرا رہی تھی۔ ارمان کی کلون کی مہک نینا کو اپنے حواسوں پر طاری ہوتی محسوس ہوئی۔ ارمان خان کی جان، رات کو آپ کی ساری ناراضگی دور کر دوں گا، مگر میری پناہوں سے، میری قربت سے آپ کو رہائی مل جائے یہ ناممکن بات ہے، اس لیے اپنا موڈ ٹھیک کرو اور دوپٹہ سر پر لو۔ ارمان خان نے نینا کی طرف جھک کر اس کے آگے سے سیب اٹھاتے ہوئے اس کے کان میں مدھم سی سرگوشی کی تھی۔ نینا کا رنگ سرخ پڑا تھا، دل کی دھڑکنوں نے شور پکڑا تھا۔ نینا نے سٹپٹاتے ہوئے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے ارمان کو دیکھا تو ارمان خان زیادہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ نینا کے چہرے پر چھائی سرخی دیکھ کر سعدیہ بیگم اور زرمینی کے چہرے پر بھی تبسم بکھرا تھا۔ ارمان کی آنکھوں میں نینا کے لیے پیار اور اس کے انداز میں بے اختیاری دیکھ کر سعدیہ بیگم کے دل میں اطمینان ہوا تھا کہ شاید نینا ان کی طرح دوسری سعدیہ نہیں بنے گی۔ نینا ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کافی دیر تک بالکونی میں بیٹھ کر سرسبز پہاڑوں کو دیکھتی رہی، ساتھ بہتے دریا کا شور سنتی رہی۔ کافی دیر بعد کمرے میں آئی۔ نینا نے گھڑی کی طرف نگاہ کی جہاں ابھی بھی صبح کے 10 بجے تھے۔ نینا حیران ہوئی، یہاں ٹائم کتنی آہستگی سے گزر رہا ہے۔ ارمان خان ابھی بھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ نینا کافی بوریت فیل کر رہی تھی، اس کے پاس اس کا موبائل بھی نہیں تھا۔ ارمان خان زادہ نے رات اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا اور اب بھی اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ نینا گہری سانس لیتی ہوئی کمرے سے باہر آئی، حویلی کے زنان خانے والا حصہ دیکھنے لگی۔ نینا نے گھوم پھر کر زنان خانے والا سارا حصہ دیکھ لیا تھا اور اب کچن میں آئی تھی جہاں زرمینی غنچہ کے ساتھ دوپہر کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ زرمینی وہاں کا علاقائی ڈریس جو کہ گلابی کلر کا گرم فراک تھا پہنے ہوئے تھی، جس پر گلاب کی دھاگے سے پتیاں کڑی ہوئی تھیں، سر پر گلابی کلر کا بڑا سا دوپٹہ اچھی طرح جمائے ہوئے تھی۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے سل بٹے پر مسالہ پیس رہی تھی۔ نینا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ زرمینی، راحیلہ آنٹی تمہاری سانس ہیں اور وہ ہیرا تمہاری نند ہے۔ نینا کے پوچھنے پر زرمینی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی اکھڑی اکھڑی کیوں ہیں؟ ہیرا مجھے دیکھ کر آنسو کیوں بہانے لگتی ہے؟ نینا ابھی تک ہیرا کے عجیب و غریب رویے کو سوچتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ نہیں بھابھی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی بات تو نہیں، زرمینی نے ایک نظر نینا کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا اور سل بٹے پر مسالہ پیسنے لگی۔ راحیلہ خانم کے پکارنے پر زرمینی کچن سے چلی گئی تھی۔ غنچہ مسکراتے ہوئے نینا کے پاس آئی تھی۔ ارے بھابھی، آپ تو بہت خوبصورت ہے، تبھی ارمان لالا نے آپ سے شادی کی۔ غنچہ نینا کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ پوچھ رہی تھی نا راحیلہ بھابھی، ہیرا بھابھی آپ سے خفا خفا کیوں ہیں؟ ارے تو آپ سے خفا ہوں گی، بات ہی تو خفا ہونے کی ہے۔ ہیرا ارمان لالا کی بچپن کی منگیتر ہے اور ارمان لالا نے ہیرا کو چھوڑ کر پہلے آپ سے شادی کر لی۔ اس بات پر ہیرا بی بی دن رات روتا ہے۔ غنچہ مسکراتے ہوئے نینا کے قریب ہوتی اسے بتا رہی تھی۔ نینا ارمان خان کی منگنی کا سن کر شاکڈ ہوئی تھی۔ پہلے مجھ سے کر لی، مطلب کیا ہے اس بات کا؟ نینا فقط رنگت کے ساتھ سوال کر گئی۔ ارے بھابھی، مطلب یہاں حویلی کے سارے مرد پہلی شادی اپنے خاندان کی عورت سے کرتے ہیں۔ خان بابا نے بھی پہلی شادی اپنی خاندانی عورت سے کی تھی، بعد میں انہوں نے 3 شادیاں کی تھیں۔ اب تو ساری بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ باقی حویلی کے مردوں نے بھی 2 شادیاں کی ہیں۔ زرمینی کی رخصتی کے بعد ارمان لالا کی شادی ہیرا بی بی سے ہونی ہے۔ غنچہ جیسے جیسے بتا رہی تھی نینا کی رنگت سفید پڑتی جا رہی تھی۔ نینا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیوار کا سہارا لیا تھا۔ غنچہ پتہ نہیں اور کیا کہہ رہی تھی، نینا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھایا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی ارمان خان کی مضبوط باہوں نے اسے تھاما تھا۔ ارمان خان نے سرخ آنکھوں اور ماتھے کی ابری ہوئی وین سے غنچہ کو گھور کر دیکھا۔ وہ حلق تر کرتے خوفزدہ ہوتے جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔
نینا نے اپنے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے آنکھیں کھول کر ارمان خان پر نگاہ ڈالی تھی، جو اسے اپنی باہوں میں سنبھالتے ہوئے فکر اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہو نینا؟ ارمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ نینا نے جھٹکے سے خود کو ارمان خان کی باہوں سے آزاد کروایا تھا اور پھر بھیگی گلابی آنکھوں سے ارمان کو ایک نظر دیکھا اور دوسرے ہی پل ارمان خان کی شال خود سے اتارتی ہوئی زمین پر پھینکی اور کچن سے تیزی سے نکلتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ ارمان خان نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنی شال زمین سے اٹھائی تھی اور نینا کے پیچھے کمرے میں آیا تھا۔ نینا ارمان کو دیکھتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی، وہ ارمان کے گریبان کو دونوں ہاتھوں سے دبوچا تھا۔ مسٹر خان زادہ کیا سمجھتے ہیں مجھے؟ آپ ایک کمزور بے بس عورت جو یہاں حویلی میں بیٹھ کر آپ کی دوسری شادی کا ماتم منائے گی اور آنسو بہاتے ہوئے خاموش ہو جائے گی۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اگر آپ نے دوسری شادی کی، مجھ سے بے وفائی کی، تو میں آپ کی جان لے لوں گی۔ نینا ارمان خان کا گریبان مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے بہتے آنسوؤں کے ساتھ سسکتے ہوئے غررائی تھی۔ نینا ایسا کچھ نہیں ہے، اگر مجھے ہیرا سے شادی کرنی ہوتی تو میں اس سے ابھی تک کر چکا ہوتا۔ تم فضول میں ہی کنچا کی باتوں کو دل پر لے رہی ہو۔ حویلی کی ملازمہ ہے وہ، اور تم ایک ملازمہ کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے مجھ سے سوال جواب کر رہی ہو۔ ارمان خان نے نینا کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کرتے ہوئے نرمی سے اس کے گال پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنا تھا۔ ہیرا آپ کی منگیتر ہے، آپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ نینا نے ارمان کو خود سے دونوں ہاتھوں سے دور کرتے ہوئے ارمان کا گریبان پھر سے اپنے دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر ارمان خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ نینا کی آنکھوں سے چنگاریاں سی نکل رہی تھی، پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ ارمان کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ارمان خان نے گہرا سانس لے کر نینا کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوایا اور اسے پیار سے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچا۔ ہیرا میری منگیتر تھی، مگر میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ تم فضول میں کنچا کی باتوں کو دل پر لے رہی ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ارمان نے نینا کو اپنی مضبوط باہوں کے گھیرے میں لیے ہوئے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے کاٹتے ہوئے بھاری آواز میں کہا۔ اگر آپ نے ایسا سوچا بھی مسٹر خان، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ نینا ارمان خان کے سینے سے الگ ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھمکی دینے والے انداز میں تقریباً چلاتے ہوئے بولی۔ ارمان خان نینا کے انداز پر گہرا مسکرایا تھا۔ نینا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ میں خود چاہتا ہوں تم مجھے مت چھوڑو، ہمیشہ مجھے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب رکھو۔ ارمان مدہوش ہوتے نینا کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا، مگر نینا نے غصے سے پوری قوت سے ارمان کو دھکا دیا تھا۔ پاس مت آئیں میرے، یہاں آ کر بالکل بدل چکے ہیں۔ ساری رات آپ نے اپنی منمانیاں کی اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے روم سے چلے گئے۔ رات آپ مجھ پر زمینے کے سامنے چلائے تھے۔ میں نے رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا، مگر آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا۔ پوری رات ستمگر اور بے حس بنے رہے۔ سب کچھ برداشت کر لوں گی، مگر آپ نے دوسری شادی کرنے کا سوچا بھی تو نینا آپ کی زندگی میں نہیں رہے گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ نینا نے طویل ترین شکایتوں کی فہرست پیش کرتے ہوئے انگشت بندہ انگلی اٹھاتے ہوئے ارمان کو شعلے لپکتی آنکھوں سے وارن بھی کیا تھا۔ نینا کی دور جانے والی بات پر ارمان نے جھبڑے بھینچے تھے۔ تو تم بھی ایک بات یاد رکھنا، نینا کو ارمان خان زادہ کبھی خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ اگر نینا ایسا سوچتی ہے تو یہ نینا کی بھول ہے۔ ارمان نے نینا کو خود کے قریب کرتے ہوئے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی آنچ دیتی سانسوں کی تپش نینا کے چہرے پر چھوڑی تھی۔ تمہیں جو بھی شکایتیں ہیں وہ ساری دور کر دوں گا، لیکن میری قربت اور میری شدتوں سے تم رو دھو کر جان نہیں چھڑوا سکتی، تمہیں ہر حال میں سہنی ہے۔ ارمان نے سرد انداز میں کہتے ہوئے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے اس کی سانسوں پر قابض ہوا۔ نینا نے غصے سے مزاحمت کی، مگر ارمان پیچھے نہ ہوا۔ نینا مدھم ہوتی سانسوں کے ساتھ کانپتے وجود کے ساتھ ارمان خان کی باہوں میں ہتھیار ڈال چکی تھی۔ ارمان نینا کو گود میں اٹھائے بیڈ پر لایا اور مکمل طور پر نینا پر حاوی تھا، اس کے ہونٹوں پر پھر سے جھک کر اس کی سانسوں پر بری طرح قابض ہوا۔ تھوڑی دیر بعد نینا کو رہائی دی تو نینا نے ارمان کے ارادے جانتے ہوئے اسے خود سے دور کرتے ہوئے جلدی سے بیڈ سے اترنے لگی، مگر ارمان نے اس کے ارادے ناکام بناتے ہوئے
اسے کلائی سے پکڑ کر خود کی طرف کھینچا تو نینا ارمان کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ ارمان، نینا کو کہاں جا رہی ہو؟ میرے جذبات میں آگ لگا کر اس طرح بھپری شیرنی بنی مجھ سے سوال و جواب کرتے ہوئے میرے سوئے جذبات کو جگا چکی ہو۔ اب میری شیرنی کو اپنے ستم گر کی ستم ظریفیاں تو برداشت کرنی ہوں گی۔ ارمان اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے مدہوش ہوا تھا۔ نینا نے دھڑکتے دل کے ساتھ گھبراتے ہوئے خود کو ارمان کی باہوں کے حصار سے چھڑوانا چاہا۔ فضول میں کوششیں کرتی ہو، اچھی طرح جانتے ہو کتنی پیاس ہے میرے انگ انگ میں تمہارے لیے۔ ارمان نے نینا کی کمر پر اپنا حصار اور مضبوط کرتے ہوئے خمار آلود نگاہوں سے نینا کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھا اور رخ پلٹتے ہوئے نینا کو بیڈ پر لٹا کر اس کی گردن پر جھک کے اس کی سانسوں میں تال میل چھیڑتے ہوئے کمرے میں خوبصورت سانسوں کا ساز چھیڑ چکا تھا۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے نینا کے خوبصورت سرخ چہرے پر نگاہ کی جس کی اس کی شدتوں پر حالت غیر ہو رہی تھی۔ اب دوسری شادی کا سوچیں گے بھی تو جان لے لوں گی آپ کی، نینا نے ارمان کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے پھولتی سانسوں کے درمیان بھیگی آنکھوں کے ساتھ روحان سے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ ارمان کی محبت پر کسی دوسرے کا حق برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نینا ابھی بھی بہت بے چین تھی۔ ارمان کی جان، ارمان صرف نینا کا ہے، تاعمر صرف نینا کا رہے گا، ارمان بھاری خمار آلود آواز میں کہتے ہوئے مدہوشی کے عالم میں نینا کے لبوں کو قفل لگا چکا تھا۔ خوبصورت پرفسون لمحات نینا کے ساتھ گزارنے کے بعد نینا کے بکھرے سسکتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹتے، اس کی کمر پر نرمی سے اپنا ہاتھ پھیرتے اسے اپنے سینے کے ساتھ لپٹایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نینا پوری طرح ہلکان بکھرے وجود کے ساتھ تھوڑی بکھری تھوڑی نکھری اس کی باہوں میں اس کے سینے پر سر رکھے گہری اطمینان کی نیند سو چکی تھی۔ ارمان خان زادہ نینا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ چہرے پر تناؤ کی کیفیت کے ساتھ پریشانی بھی تھی۔ اس نے وقتی طور پر نینا سے جھوٹ بولا تھا، اسے بہلایا تھا، کیونکہ نینا کی ناراضگی وہ اس کی دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ رخصتی کے بعد نینا سے دور رہنا ارمان خان کے لیے عذاب سے کم نہ تھا۔ وہ اس کے لیے ساری ساری رات ماہی بے آب کی طرح تڑپتا تھا اور وہ اسے دکھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا زرمینی کی شادی بھی اچھی طرح ہو جائے۔ وہ شادی میں اپنے لیے بے سکونی نہیں چاہتا تھا، مگر ہیرا سے اس نے شادی کرنی تھی، ہر حال میں کرنی تھی۔ وہ حویلی کی روایات کے آگے مجبور تھا۔ بچپن میں ہی ان دونوں کی منگنیاں کر دی گئی تھیں۔ باقاعدہ منگنی زرمینی کے نکاح کے بعد ہوئی تھی۔ پورے خاندان کے سامنے ہیرا کو اس کے نام کی انگوٹھی پہنائی گئی تھی۔ وہ خاندادہ کے اصولوں کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ خاندادہ اپنے علاقے کے رسم و رواج کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ ہیرا اس کی منگ تھی، اگر اسے چھوڑ دیتا تو خاندانی روایت کے مطابق اس کی شادی کہیں بھی باہر نہ ہوتی۔ ہیرا اس کی منگ ہی نہیں، غیرت کے زمرے میں بھی آتی تھی۔ نینا کا ری ایکشن دیکھ کر ارمان خان زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا نینا وقتی طور پر ہرٹ ہوگی، اس سے ناراض بھی ہوگی، مگر اسے یہ سب قبول کرنا ہوگا، ہر حال میں قبول کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ ارمان خان نے نینا کے بالوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے خود کو پرسکون کرتے ہوئے اپنی آنکھیں موندی تھیں، لیکن وہ نہیں جانتا تھا آگے آنے والے حالات ان دونوں پر کیا ستم ظریفی ڈھانے والے ہیں۔ دونوں پور وجود کے ساتھ زخم سمیٹتے تھک جائیں گے، مگر وہ اپنے زخموں پر مرہم نہ رکھ سکیں گے۔